السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال 24 نومبر اور فائنل احتجاج کی کال آج اس کا دوسرا دن، یعنی کہ 24 نومبر کا احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ اب بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور آج خاص طور پر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد پیش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی شرپسند جماعت ہے، پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا ہے۔ احتجاج کے بعد ملک کو 190 ارب کا نقصان ہوا ہے اور اس وقت مذاکرات جاری ہیں منسٹر انکلیو میں، اور مذاکرات کا ایجنڈا یہ ہے کہ احتجاج کے مقام کی تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی اور حکومت ظاہر ہے کسی نتیجے پر آج پہنچیں گے۔ احتجاج ہو رہا دونوں طرف سے، چار لوگ اس میں شریک ہیں۔ حکومت کی جانب سے میر مقام، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسد کیسر، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر شامل ہیں، اور وہ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں اور فائنل کیا جائے گا کہ احتجاج کے مقام کی جو تبدیلی ہے، اس سے پہلے کہا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ ڈی چوک آنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن احتجاج اور خاص طور پر دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ بین الاقوامی میڈیا نے اس کو کور کیا ہے، بہت زیادہ اس پر بات بھی ہو رہی ہے۔ اس پر ہم بات بھی کریں گے کہ بشریٰ بی بی نے جو کہا ہے کہ جی عمران خان کی رہائی تک مارچ ختم نہیں کیا جائے گا، اب ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ لوگ ان کی تعداد کے بارے میں آپ کچھ بھی ظاہر ہے دونوں طرف کی بات کی جائے تو یہ 10,000 ہیں یا 25,000 ہیں یا 35,000 ہیں، جتنا بھی تعداد ہے اس کی، یہ لوگ پہنچیں گے اسلام آباد۔ ان کی منزل اسلام آباد ہے۔ اسلام آباد میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے، اور جب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عمران خان کی رہائی عمل میں نہیں آ جاتی۔ تو بھی یہ ایک اس طرح کی خبر ہے کہ جناب پھر ہوگا کیا، کیونکہ اگر اقتدار حکومت کو منجمد کر دیتے ہیں، بند جس طرح حکومت نے کیا ہوا ہے، پھر یہ دھرنا دے کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے شاہ نواز جدون صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے کیا وہ بھی احتجاج میں شریک ہیں، اور سندھ جو قافلہ گیا جس کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ جس کی قیادت علی مادل شیخ صاحب کر رہے تھے، گزشتہ روز وہ اچانک جو ہے وہ غائب ہو گئے دھرنے سے، اور وہ کہاں گئے؟ اور جو لوگ دھرنے میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، جن کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں کہا جا رہا تھا ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا سکر کے نزدیک، اور اس کے بعد پھر ان پر کیا گزری ہے، وہ گئے بھی نہیں گئے یا واپس آ گئے ہیں؟ جبکہ ایک جانب تو یہ کہا گیا تھا بلوچستان اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہی احتجاج کر لیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہم تو خان کی محبت میں جا رہے ہیں اسلام آباد اور وہاں جا کر احتجاج کریں گے۔ تو اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہ نواز جدون صاحب موجود، بہت شکریہ شاہ نواز جدون صاحب۔ اس وقت اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں آپ کے قافلے، وہ میاں والی سے آ رہے ہوں، وہ ہزارہ سے آ رہے ہوں، کے پی کے دیگر شہروں سے آ رہے ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ یہ تعداد کتنی بھی رہی ہو، لیکن پنجاب میں اگر بات کروں کہ پنجاب سے جو امیدیں تھیں وہ پوری ہوتی نظر اس لیے نہیں آئیں کہ پورے پنجاب کی بات ہو رہی ہے، صرف میاں والی سے تو قافلہ ضرور آپ کا کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے۔ اب اس وقت سر کیا پوزیشن ہے، کیا جذبہ ہے آپ کے لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو علی سرور بھائی۔ سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یعنی ایک بلیک آؤٹ کیا گیا ہے میڈیا پہ، اور تقریباً کوئی اس سے میں جس قافلے میں ہوں جو خیبر پختونخوا سے چل پڑا تھا کل 4 بجے، اور اب ہم ٹول پلازے کراس کر رہے ہیں، اور تقریباً کوئی 3.5-4 لاکھ لوگ ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ سوابی ٹو اسلام آباد تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ یعنی تقریباً 30 گھنٹے میں طے ہوا، اور میڈیا نہیں دکھا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میڈیا کو تو حق اور سچ یعنی یہ جمہوری حق ہے پرامن احتجاج۔ ہم کل وہاں سے چل پڑے، نہ کوئی پتہ ہلائے نہ کوئی وہ، اور ہم پرامن طور پر، بلکہ ہمارے اوپر تشدد بھی ہوا، ہمارے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوئی، ہمارے اوپر شیلنگ بھی ہوئی، لیکن پھر بھی ہم نے پی ٹی آئی کے تمام ورکروں کو کہا ہے کہ آپ نے پرامن طور پر رہنا ہے۔ سر بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک سپاہی کے بارے میں خبر ہے کہ شہید ہوا اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کے اپنی اس سے ہوا ہے، ان کی اپنی جو انہوں نے شیلنگ کی، انہوں نے فائرنگ کی، ہمارے تقریباً کوئی 10 ورکر ہمارے شدید زخمی ہوئے۔ کل 2 ورکروں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گاڑی میں ڈالا ہے، اور جن کو گولیاں لگی ہیں، یہ اسٹیٹ فائر کر رہے تھے، اور ان کی اپنی گولیوں سے ان کے لوگ اگر کوئی زخمی ہو تو ان کے اپنے اس سے، ہم تو پرامن طور پر آ رہے تھے، اور
सोशल मीडिया के यहाँ मौजूद थे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ है और इससे पहले किसी भी लीडर के लिए दुनिया भर के बड़े शहरों में एहतजाज ऐसा नहीं हुआ जैसा पीटीआई के लोगों ने किया है, लेकिन पाकिस्तान में इस बात से तो मुत्तफिक हैं कि पंजाब में वो रिस्पांस नहीं मिला जिसका कहा जा रहा था शायद यहाँ भी लाखों लोग निकलेंगे बाहर। अली सरवर, इंशाल्लाह आप कल तक देखते जाएं कि भाई क्या हो रहा है कि पंजाब के लोग अभी ये जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं थोड़ा सा पहले आया हूं क्योंकि टोल प्लाजा क्रॉस करके ये 26 नंबर पे, और यहाँ पर टोटली तकरीबन कोई इस टाइम जो जमा है पंजाब के लोग जमा है और तकरीबन कोई 50-60 हजार से ज्यादा लोग हैं। अच्छा, ये 26 नंबर चुंगी पे खड़े हुए हैं आप? जी, 26 नंबर चौंगी पे, और अभी भी यहाँ पर शीलिंग हो रही है और पुलिस वाले वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे, लेकिन 50-60 हजार जो लोग ये टोटली मकामी लोग पंजाब के, पिंडी, इस्लामाबाद, तलगंग और ये टिक्सला और इसी तरह दूसरे शहरों के लोग भी कल इंशाल्लाह पहुंचेंगे। इस मतलब ये तो एक पूरे इनकलाब है, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग निकले तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि तकरीबन जो खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के साथ तो कल से मैं आ रहा हूं क्योंकि हमारे सिंध के लोग वहां गए थे और सवाबी से हमने ज्वाइन किया था, और तकरीबन कोई 3-3.5 लाख लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से। अच्छा, ये बहुत बड़ी तादाद है, आज तक ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। अगर इतनी बड़ी तादाद है, सर्वर मीडिया को दिखाना चाहिए क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो अफसोस होता है यहाँ कि क्या हम कोई गैर मुल्की हैं, क्या हमारा एजेंडा कोई मुल्क के खिलाफ है जो हमें ब्लैकआउट किया गया पीटीआई का, कोई कवरेज नहीं दी जा रही हमें। अच्छा, कवरेज इसलिए नहीं दी जा रही, आज आपको इल्म है शायद नहीं है इस बात का कि पंजाब असेंबली में भी पीटीआई पर पाबंदी की उन्होंने करारदाद पेश की है और कह रहे हैं कि जी शरपसंद जमात है। देखिए, ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और उनको पता है कि पूरे पाकिस्तान से तमाम पार्टियों की जो इजारादारी थी वो खत्म कर दी इमरान खान ने। आज एक बंदा जेल के अंदर बैठ के सबको एक्सपोज कर गया, पूरी निजाम को एक्सपोज कर गया। आज फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं पूरी पंजाब गवर्नमेंट। आज नवाज शरीफ, एक औरत जेल के अंदर बैठी हुई है यास्मीन राशिद, और उसने नवाज शरीफ की जमानत जब्त कर दी। मरियम नवाज फॉर्म 47 पे बैठी हुई है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सारी पूरी क्यादत इनकी फॉर्म 47 पे बैठी हुई है। तो ज़ाहिर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, इसलिए ये तो कभी करारदादे पेश करेंगे और कभी क्या करेंगे। शाहनवाज, आप जहां इस वक्त कह रहे हैं कि आप 26 नंबर चुंगी में मौजूद हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग हैं तो इंतजाम खाने का, पीने का, रुकने का, वहां रात का, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? मैं खराजी तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि यहाँ दूसरी पार्टियां बिरयानियां देती हैं, दूसरी पार्टियां नान देती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर, तहरीक पाकिस्तानी अवाम अपने साथ खुद उन्होंने वो चने, बिस्किट और जो भी वो अपने साथ लेके आए। बल्कि कल से मैं देख रहा हूं कि लोग साइडों पे बैठ के, और अगर खाना भी तैयार कर रहे तो रास्ते से गुजरते हुए बंदे को भी कहते कि आप आके बैठ जाए, हमारे साथ खाना खा ले, चाय पी ले, पानी देते हैं। तो ये एक इनकलाब है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया अगर अपने आंख से दिखाए तो पूरी दुनिया को ताकि पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ गया। अच्छा, ये जो सिंध से काफिला गया था अलीम आदिल शेख साहब की सरबराही में, तो अलीम आदिल शेख साहब तो 2 दिन से नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? देखिए, बात यह कि जो कुछ शिकारपुर के अंदर हुआ, हमारे गाड़ियों के ट्रैप किए गए, हमारे लोगों को गिरफ्तार किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी यानी मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी के तहत हम, जैसे मेरे साथ अताउल्लाह एजुकेट जो हमारे MNA हैं, सईद आफरीदी जो MPA हैं, गौर खटक जो हमारे चेयरमैन है, तकरीबन कोई 300-400 लोग 21 तारीख को हम सवाबी पहुंच गए थे। उसके बाद आने शुरू हुए मुख्तलिफ ट्रेनों के जरिए, मुख्तलिफ तकरीबन 3-4 हजार लोग खाली सिंध से हमने खैबर पख्तूनख्वा से ज्वाइन किया है। तो अलीम आदिल शेख साहब भी पहुंच गए और आज उनका काफिला भी पहुंच गया। अच्छा, ये आपने कहा आपके साथ बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं? जी, बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं यहाँ पर, पूरी क़ियादत आगे शेर अफजल मरवत साहब, वहाँ असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब। अच्छा, क्योंकि अभी की खबर ये है, अभी जो खबर है वो ये है, आपके इल्म में शायद होगी ये बात भी, कि हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जी एहतजाज किस मकाम पर करना है। तो कहा गया है हुकूमत की तरफ से 4 लोग हैं, 3 लोग आपकी पार्टी की जानिब से हैं, जिसमें असद कैसर साहब हैं, शिबली फराज हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, जो कि वहाँ या सादिक, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी हैं।
جی بالکل مذاکرات کے لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے. آج 2 مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں اور آج بیرسٹر گوہر صاحب خان صاحب سے جیل بھی ملنے گئے. تو مذاکراتی کمیٹی جو ہے جن کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے تو وہ ظاہر ملیں گے. اور احتجاج تو جو ہم نے فائنل کر چکے کہ ڈی چوک پہ ہوگا, ڈی چوک کے علاوہ کہیں پہ نہیں, کیونکہ تحریک انصاف کا ورکر کہتے ہیں کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور اب تو ہم پہنچ گئے. 26 نمبر چونگی تک ہم پہنچ گئے اور لاکھوں کا قافلہ پیچھے سے آ رہے ہیں. تو ابھی تو 50,000 لوگ تو میں آپ کو مقامی بتا رہا ہوں جو یہاں ابھی جمع ہوئے اور ہم نے آ کے دیکھا یہاں. لیکن اتنی بڑی تعداد تو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, اگر لیکن سامنے ظاہر ہے وہ کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں, پولیس موجود ہے, ایف سی موجود ہے, رینجز موجود ہے. تحریک انصاف دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف جنون اور اس کا مقابلہ ہے. تحریک انصاف کے ورکر کنٹینر کو ایسے اٹھا کے وہ کرتے جیسے ٹنکا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے اور اپنے لیے راستہ بنا دیتے. تو اب پولیس تو روکے گی آپ کو, تو پھر کیا ہوگا؟ شیلنگ بھی ہوگی, لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. ہم پرامن طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. پولیس والے, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی گولیاں ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے سینے کم نہیں ہوں گے. تو خان صاحب کی رہائی تک بشرا بیوی نے کہا ہے ہم احتجاج جاری رکھیں گے, مارچ جاری رکھیں گے, لیکن خان صاحب کو تو ظاہر رہائی ملنی ہے جدون صاحب عدالتوں سے. دیکھیں بات یہ کہ خان صاحب کی رہائی تک ہزاروں تحریک انصاف کے جو ورکر ہے جن کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے ان کی رہائی تک, 26ویں غیر آئینی ترمیم کی منسوخی تک, 8 فروری کو جو کروڑوں پاکستانیوں نے اپنے حق کی رائے دہی استعمال کی تھی اور ایک پارٹی کو انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا, 8 فروری کو مینڈیٹ چھینا گیا, اس کی حاصل کرنے کے لیے دھرنا جاری رہے گا اس وقت تک. تو آپ یعنی کہ یہ تو پھر حکومت سامنے پریشر ہوگا, پھر ظاہر شیلنگ بھی ہوگی, تمام چیزوں کے لیے تیار ہیں آپ؟ ہر چیز کے لیے. میں نے کہا کہ تحریک انصاف کا ورکر فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے انقلاب لے کے آنا ہے ہم نے. اور جمہوریت کے لیے تو انقلاب کی تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اب ہوگا کیا؟ کیونکہ اگر احتجاج سے آپ اسلام آباد جانے دے دیا انہوں نے اور دھرنا دے کے آپ بیٹھ گئے تو کتنے دن بیٹھے رہیں گے؟ حکومت جب تک نہیں مانے گی جب تک بیٹھے رہیں گے آپ؟ جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانیں گے اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا. اچھا, آج اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی ایسے وقت میں احتجاج کیوں کرتی ہے جب بین الاقوامی شخصیات پاکستان آ رہی ہوں؟ بات یہ کہ یہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے کسی اور کے مینڈیٹ کو چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیا باتوں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیوں. بات یہ کہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں, الحمدللہ سب سے زیادہ تھا, 6% سے زیادہ تھا. ریزرو 22 ارب روپے سے زیادہ تھے. اسی طرح انڈسٹری دیکھ لیں کی طرف گامزن تھی. لیکن یہی چور کرپٹ لوگ, ان کو پتہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب 5 سال مکمل کریں گے تو ان کا خاتمہ ہوگا, اسی لیے یہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تھے. لیکن عمران خان صاحب کے خلاف ایک ہو گئے اور الحمدللہ کہ جب 2018 سے بھی زیادہ پاکستانی عوام تحریک انصاف اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے. اچھا, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں احتجاج کے مقام کی تبدیلی کے لیے, اگر آپ کی لیڈرشپ اندر جو مذاکرات کر رہی ہے وہ مان گئی تو کارکنان کو بھی ظاہر پھر تو ماننا پڑے گا کہ احتجاج کسی اور جگہ کر لیں. دیکھیں وہ تو پارٹی خان صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, تو جو فیصلہ کریں گے تو پارٹی کی قیادت تو ظاہر اس فیصلے کو کریں گے, اور کہ بھئی جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی. لوگ ورکر تو آ چکے ہیں یہاں پر اور یہ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے. ابھی جدون صاحب یہ ایمانداری سے ایک بات بتائیے, کتنے بھی لوگ ہیں آپ کو جو نظر آئے یا آپ کے ساتھ ہیں سب غیر مسلح ہیں؟ بالکل بالکل, میں حلفاً کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تحریک انصاف کے ورکر بالکل غیر مسلح اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں. یہ پی ٹی آئی کا پرچم ہے ان کے ہاتھ میں اور سفید جھنڈا ہے ان کے ہاتھ میں. کیونکہ بالکل تحریک انصاف پڑھا لکھا نوجوان ہے, تحریک انصاف کا باشعور لوگ ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ملک ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے, سب ہمارے, لیکن اپنے حق کے لیے ہم نکلیں. اور وہ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی مسلح لوگ ہیں, یہ ہاتھوں میں کلاشنیں پکڑی ہوئی ہیں. علی سرور میں تو اس لیے بول رہا ہوں کہ میڈیا دکھائے نا, ذرا میڈیا تو دکھائے نا تاکہ یہ پوری قوم کو دکھائے, پوری دنیا کو دکھائے کہ تحریک انصاف کے ورکر کے ہاتھ میں کیا ہے, ذرا دکھائے. کیونکہ ان کو یہ ڈرے ہوئے ہیں, اس لیے میڈیا پہ بھی پابندی لگائی ہوئی کہ آپ نے کوریج نہیں کرنی ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ لاکھوں لوگ جو جمع ہو چکے ہیں ابھی تک, اور یہ ظاہر کل بیٹھیں گے تو پورے پنجاب کے دوسرے شہروں سے بھی قافلے آنے شروع ہو جائیں گے. جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ جب خیبر پختونخوا کا قافلہ پہنچے گا تو پنجاب کے دور دراز علاقوں کے قافلے اس کے بعد آنے شروع ہو جائیں گے.
اور نظام زندگی سر ظاہر ہے آپ لوگ آ رہے ہیں اتنے زیادہ تعداد، گورنمنٹ تو بخیر ماننے کو تیار نہیں، لیکن تعداد تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ صاف نظر آ رہا ہے، تو اتنے زیادہ لوگوں کا قیام و طعام کے علاوہ ظاہر ہے ملک بند ہے تقریباً. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا، اگر یہ جو ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جن کا حق ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بند کر دے، جو فسطائیت کا ایک وہ بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے وہ بند کرے، جن کو پاکستانی عوام نے اپنے نمائندے چن کے اسمبلیوں تک بھیجنا تھا، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو ان کا حق دے، نہ کہ ان کے جگہ جعلی لوگوں کو بٹھایا گیا جو چور اور کرپٹ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا عوام کی مینڈیٹ پر. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. اور احتجاج کے باعث گورنمنٹ کہہ رہی ہے 190 ارب کا نقصان کر چکے آپ لوگ. بات یہ ہے کہ یہ ان کو یہ جو لوٹ رہے دو ہاتھوں سے ملک کو اور کھربوں روپے جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے، تو کیا یہ انہی کی وجہ جو 75 سال سے اس ملک پر مسلط ہے، تو یہ کن کی وجہ سے؟ تو جتنے قافلے ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں یہ سب جا کے اب جو ہے 26 نمبر چنگی میں پہنچ چکے ہیں، تو اس کا مطلب اسلام آباد میں بس داخل ہونے والے ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ میں نے کہا کہ ٹول پلازا سے جو خیبر پختونخوا کا قافلہ تھا وہ انٹر ہو چکا ہے اور ابھی یہاں پہنچنے والا ہے، لیکن یہاں پر ظاہر میں تھوڑا سا پہلے آیا تو یہاں پر جب آ کے دیکھیں میں حیران رہ گیا کہ یہاں جو مقامی پنڈی، اسلام آباد اور قریب و جوار کے جو لوگ ہیں تقریباً کوئی 50,000 لوگ پہلے سے جمع ہیں. اور سرکاری وسائل KPK کے بھی استعمال ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی ایک ثابت کرے کہ اس مرتبہ تو ہمارے جو خیبر پختونخوا کے وزراء ہیں ان کے پاس ان کے گارڈ بھی نہیں تھے، جو سرکاری گارڈ تھے وہ بھی چیف سیکرٹری نے کہا تھا کہ بھائی گارڈ کوئی بھی وزیر اپنے ساتھ نہ لے کے جائے. تو کوئی وہ نہیں، نہ کوئی سرکاری وسائل نہ کوئی گارڈ. ظاہر ہے ہمارے لوگ ہمارے وہ ہے، ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ سر یہ دیکھ لیجئے کہ جدون صاحب وہ گورنمنٹ نے 2 4 5 دن آپ دھرنا دے کے بیٹھے رہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، کھانا پینا رہنا، سردی کا موسم ہے. کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یہ تحریک انصاف کے ورکر ہیں، یہ نہ پلاٹ پہ بکنے والے ہیں نہ یہ بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والے ہیں. یہ تحریک انصاف کے ورکر ہیں، اس ملک میں حقیقی جمہوری آزادی کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ وہ مقصد حاصل کر کے رہیں گے. اور کراچی کا قافلہ آپ کا کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ تقریباً 4,000 لوگوں پر ہے جو سندھ سے آئے ہوئے، پورے سندھ سے. پورے سندھ سے 4,000 افراد. بہت شکریہ شان الدین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت 26 نمبر چنگی پر موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں آلریڈی پنجاب کے ہی لوگ زیادہ تر موجود ہیں اور جن کی تعداد وہ کہہ رہے ہیں جی 60-70 ہزار سے کم نہیں ہے، اور یہ تعداد ان لوگوں کی جو وہاں موجود ہیں. جبکہ دوسرا قافلہ وہ کہہ رہے ہیں جو پشاور سے آیا، سوابی سے جو لوگ آ رہے ہیں، میاں والی کا قافلہ ہے. اس طرح انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 لوگوں کی دعویٰ ہے ان کا، 3 سے 4 لاکھ افراد جو ہے وہ آ جائیں گے. لیکن اب چونکہ احتجاج کا مقام وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے تو کہا تھا ڈی چوک پہنچنا ہے، اور سب کارکنان کی ضد ہے کہ ڈی چوک جائیں گے. اور ڈی چوک ظاہر ہے کنٹینرز وہاں رکھے ہوئے ہیں، پولیس موجود ہے، MFC موجود ہے، رینجرز موجود ہے، حکومت نے بھی ظاہر ہے تمام انتظامات مکمل کیے. اتنی بڑی تعداد ہے، خدا نخواستہ دہشت گردی کے خطرات بھی، بادل بھی منڈرا رہے ہیں، ریڈ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. اس کے باوجود اور سخت سردی میں وہاں اگر اتنے لوگ چلے گئے ہیں. چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد، پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس 2 دن سے ظاہر ہے بند پڑا ہوا ہے. آج سابق گورنر ہیں جی KPK کے حاجی غلام علی، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے ایک تجویز دی ہے، اور وہ تجویز یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت اور دیگر جو بڑے سینئر جو سیاستدان ہیں، اکابرین ہیں، انہیں اس موقع پر سامنے آنا چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے. وہ کہتے ہیں جی کسی بھی چیز کا جو حل ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. اس طرح ظاہر حکومت بھی نہیں چاہے گی، پاکستان کے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پولیس یا FC یا رینجر سے جھڑپیں ہوں. وہ بھی ہمارے ملک کے ظاہر قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ اب ہوگا کیا؟ یہ بڑی ایک اہم سچویشن آ گئی ہے. اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں صرف اس بات پر کہ جی احتجاج کے مقام کو تبدیل کیا جائے، ڈی چوک کے بجائے پشاور روڈ یا کوئی اور، ظاہر ہے وہ سامنے آ جائے گی خبر. تو اس بات پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دونوں طرف سے جو مذاکرات کے لیے لوگ وہاں موجود ہیں منسٹر انکلیو میں، وہاں امیر مقام صاحب موجود ہیں، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، محسن نقوی وزیر داخلہ، یہ حکومت کی جانب سے. جبکہ اپوزیشن یا PTI کی جانب سے اگر میں بات کروں، کیونکہ اپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے فضل الرحمان دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے لوگ تو نہیں ہیں. اس میں اسد کیسر صاحب ہیں، شبلی فراز ہیں، اور بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، اب وہ موجود ہیں. اور اس مذاکرات کے بعد ظاہر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ احتجاج کس مقام پر کیا جائے گا اور احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی. فی الحال چونکہ سینئر رہنما شاہ نواز یزن صاحب جو ہیں سابق MP اسمبلی، اور اب اس بار بھی وہ جیت گئے تھے لیکن بعد میں پھر جیت کو ان کی چیلنج کیا گیا، اور پھر وہ ایک الگ داستان ہے
کہ کس طرح ان کو وہ ہار گئے اور کوئی اور شخصیت وہاں سے جیت گئی، تو یہ بڑی بات ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی پر تنقید یہ ہو رہی ہے نون لیگ کی جانب سے کہ بشریٰ بی بی نے تو کہا تھا ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہیں، وہ تو گھریلو خاتون ہیں، تو اب وہ کس طرح سیاست کر رہی ہیں، کس طرح احکامات دے رہی ہیں، کس طرح وہ ریلی میں شریک ہیں۔ ان کا موقف آج یہ آیا کہ جی چونکہ خان صاحب کی وائف ہیں وہ، اس لیے خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنا ان کی بہنوں کا یا خان صاحب کی وائف کا ظاہر ضروری ہے، اور اس میں تو کوئی قدغن نہیں ہے سیاست کی۔ کہتی ہیں خان صاحب کے لیے آخری سانس تک میں کھڑی ہوں، عمران خان کی رہائی تک مارچ بھی ختم نہیں کریں گے۔ اور یہ حکومت اور اب تک جو حکومت کا رویہ ہے، یعنی کہ اس وقت تو ظاہر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی خاص طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے، انہوں نے تو کہا جی آدھا انقلاب سے پہلے ہی گرفتار ہو گیا اور آدھا انقلاب بھاگ گیا۔ یہ دن میں جو پریس کانفرنس کی انہوں نے، مریم بی بی نے تو یہ بھی کہا، مریم نواز صاحبہ نے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو مسلح دہشت گردی کی کاوش ہے۔ یہ مسلح لوگ ہیں، جبکہ ہمارے پروگرام میں کلمہ پڑھ کر شاہ نواز جدون صاحب نے، جو سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا جی کسی شخص کے پاس، جن لوگوں سے میں ملا ہوں، جن لوگوں کے میں ساتھ ہوں، جو قافلہ گیا تھا سندھ سے وہ بھی، اور سوابی سے جو لوگ آ رہے ہیں جس قافلے میں یہ لوگ شریک ہوئے وہ بھی، وہ کہتے ہیں جی کسی کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ظاہر حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ایک سپاہی کی شہادت ہوئی ہے اور تقریباً کوئی 15-20 اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں، تو وہ پھر وہ مر کس طرح گیا اور زخمی کس طرح ہو گئے، اب ظاہر یہ بھی اس کی بھی تحقیقات بعد میں ہوں گی تو چلے گا، لیکن صورتحال بڑی گھمبیر ہے اس وقت۔ اور یہ ساری صورتحال میں اگر ہم اپنے ملک پاکستان، ظاہر یہیں سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی بات کی جائے تو اس سے آگے تو نہیں بڑھے گا۔ اور پھر ایسے ملک بیلاروس کے ایک پورا 67% پر مشتمل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے سرمایہ کاری بھی کرنی ہے، جو حکومت سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اسی لیے آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی تحریک انصاف ایسے وقت میں کیوں احتجاج کرتی ہے جب اہم بین الاقوامی شخصیات جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہوں۔ ہر موقع پر، اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا 126 دن کا، اس وقت بھی چین کے صدر کو پاکستان کا دورہ کرنا تھا، جو ملتوی ہوا، بڑا نقصان ہوا اس سے پاکستان کو۔ اور اب بھی ایک اہم دورے پر آئے ہوئے ہیں، بیلاروس کے وفد آیا ہوا ہے، اور اس وقت بھی دیکھ لیجئے یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس طرح ایس سی او کانفرنس تھی، اس موقع پر بھی احتجاج کا پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا تھا، گو کہ بعد میں وہ اعلان واپس ہوا۔ لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر وہ کہتے ہیں جی جان بوجھ کر ملک کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ ہمیں مذاکرات کرنے، جو صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہم کریں گے، اس کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور خان کی رہائی تک ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ اب جو مطالبات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد بظاہر تو نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے، یعنی کہ اپنی گورنمنٹ ختم کر کے آپ کو دے دیں ہم حکومت۔ یہ دوسرا مطالبہ کہ خان صاحب کی رہائی، خان صاحب پہ جو مقدمات ہیں ظاہر ان سب میں ریلیف عدالتوں سے مل رہا ہے، خان صاحب کو ریلیف ملے گا عدالتوں سے۔ اب اس طرح جتھے لے کر کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی رہنما مذہبی ہو یا سیاسی، وہ آ جائے اسلام آباد اور آ کر دھرنا دے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جناب ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں ورنہ ہم نہیں جائیں گے، تو یہ روایت تو اچھی نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں حکومتی رویہ اب تک تو یہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے حکومت اس بات کو کہ کوئی اب بہت زیادہ لوگ ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کرتے ہوئے یہاں تک آئیں گے، وہ کہتے ہیں نبٹنے کی ہم نے تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں، چاروں طرف کنٹینر لگا کر شہر کو بند کر دیا، اسلام آباد کو، لاہور کو بند کیا ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے، اور پی ٹی آئی کے ظاہر کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، جبکہ سینکڑوں ان کے کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب تک کی یہ صورتحال ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولانا نگہبان۔